زیبا اپنے کمرے میں چھپ کر رو رہی تھی۔ شادی کے صرف 7 مہینے بعد اس کی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 25 سال کی زیبا ایک میرڈ ورکنگ ویمن تھی۔ فجر کے وقت الارم کے ساتھ زیبا کی زندگی شروع ہوتی تھی۔ وہ اٹھتے ہی وضو کرتی اور نماز پڑھتی اور دعا کرتی، یا اللہ مجھے آج کے دن کے لیے قوت دے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذمہ داریوں کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ صبح زیبا بریک فاسٹ بناتی، اپنے شوہر کا ڈبہ پیک کرتی، گھر کے کام اور کچن کی صاف صفائی کے بعد اپنا آفس بیگ تیار کرتی اور آفس کے لیے نکل جاتی تھی۔ زیبا کی ساس ایک اچھی خاتون تھی، پر اکثر وہ زیبا سے کہتی، زیبا تمہارا گھر کے کاموں میں دھیان کم ہے، تم بہت کریئر اورینٹڈ ہو۔ تو کبھی کہتی، زیبا تمہیں گھر کے کام ہی کرنے نہیں آتے، تم کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتی ہو۔ زیبا کے دل میں خیال آتا، آنٹی نے پوری زندگی گھر سنبھالا ہے، مجھے ان کے مقام تک آنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ لیکن زیبا چپ ہو جاتی تھی، اس کا دل دکھ جاتا تھا، مگر جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات سونے سے پہلے اس نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا غلط کر رہی ہوں، گھر بھی سنبھالتی ہوں، جاب بھی کرتی ہوں، پھر بھی میں سب کو خوش نہیں رکھ پاتی۔ اس کے پتی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہا، زیبا تم سب ٹھیک کر رہی ہو، امی کو بس وقت چاہیے، تمہارا صبر ان کا دل بدل دے گا۔ رات کو زیبا جب بھی سونے آتی تو اکثر یہ آیت پڑھتی تھی، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت اس کے دل پر مرہم کا کام کرتی تھی۔ آفس میں بھی زیبا کو ہر روز ایک نئی ٹینشن مل جاتی تھی، کبھی پروجیکٹس کی ڈیڈ لائنز، کبھی آفس پالیٹکس، کبھی ورک لوڈ اور کبھی کبھی پورا دن میٹنگز میں گزر جاتا تھا۔ اتنے پریشر کے باوجود بھی زیبا آفس میں نماز کے لیے وقت نکال ہی لیتی تھی۔ زیبا اکثر یہ حدیث یاد رکھتی تھی، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث کو دھیان میں رکھ کر زیبا آفس میں ہر کسی کی مدد کرتی تھی۔ گھر لوٹ کر جب وہ کچن میں کھڑی ہوتی تو اس کے پیر درد سے کانپ رہے ہوتے تھے، لیکن وہ اکثر خود کو یہ کہہ کر موٹیویٹ کرتی تھی، میں اگر گر بھی جاؤں اللہ کبھی مجھے گرنے نہیں دے گا۔ ایک بار زیبا تھک کر گھر آئی، اس کی ساس نے کہا، زیبا آج کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، کچھ اچھا کھانا بنا لو۔ زیبا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آنٹی میں بنا لوں گی، مگر جب کچن میں جا کے برتنوں کا ڈھیر دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ زیبا نے برتن دھوئے، کھانا بنایا، کام ختم کر کے جب وہ اپنے بیڈ پر سونے آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زیبا اتنا تھک گئی تھی کہ اسے اپنے پیر محسوس ہی نہیں ہو رہے تھے، لیکن تبھی اسے قرآن کی یہ آیت یاد آئی، اللہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ زیبا نے اپنے آنسو پوچھے اور اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے زیبا کا صبر رنگ لانے لگا تھا۔ زیبا کی ساس نے ایک دن اس سے کہا، زیبا تم اچھا کھانا بناتی ہو، اکثر مہمان تمہارے کھانے کی تعریف کرتے ہیں۔ زیبا نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ آفس میں بھی اس کے باس نے کہا، زیبا نیکسٹ منتھ تمہیں پروموشن مل رہا ہے۔ اور پھر ایک دن زیبا کے شوہر نے بھی کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ زیبا کے دل میں خوشی اور سکون آنے لگا تھا۔ زیبا نے سیکھ لیا تھا کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی جب زیبا اپنی ذمہ داریوں سے تنگ آ کر رو دیتی تھی، اس وقت یہ آیت اس کا سہارا بنتی تھی، اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زیبا نے سمجھا، گھر کی ذمہ داریاں، جاب کا پریشر اور عبادت کی حفاظت، یہ تینوں کو بیلنس کرنا ایک جہاد نفس ہے اور اس کا اجر اللہ کے پاس ضائع نہیں ہوتا۔ زیبا ہر کام اس نیت سے کرتی تھی کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ اس نیت نے اس کے نارمل کام کو بھی عبادت بنا دیا تھا۔ زیبا کتنی بھی پریشان ہوتی تھی لیکن وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ شکر نے اس کی زندگی میں رحمت اور سکون بھر دیا تھا۔ یا اللہ ہماری زندگی کے اس دوڑ بھاگ، تھکان، ذمہ داریوں اور امتحانوں میں
تو ہمیں صبر بھی دے، قوت بھی دے اور سکون بھی دے۔ یا رب، ہمارے قدم تھک جاتے ہیں، ہمارا دل کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، مگر ہمیں کبھی بھی تیرے کرم سے نا امید نہ ہونے دینا۔ یا اللہ، ہماری نیت کو خالص رکھ، ہمارے دلوں کو ہلکا رکھ اور ہماری روح کو اپنی رحمت سے روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔